بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الرجل معرف باللہ. شیخ الرجل معرف باللہ جو تقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. نعمتیں بھی کیف و کم نسبت کا جو حامل ہوا. نعمتیں بھی کیف و کم نسبت کا جو حامل ہوا. وہ گروہ اولیاء میں فضل سے شامل ہوا. وہ گروہ اولیاء نے فضل سے شامل ہوا. جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا. جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا. اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا. اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا. لطف درد دل کا جس کی روح کو حاصل ہوا. لطف درد دل کا جس کی روح کو حاصل ہوا. عاشقوں میں وہ خدا کے بالیقین شامل ہوا. عاشقوں میں وہ خدا کے بالیقین شامل ہوا. جو حسینوں کی طرف ایک ذرہ بھی مائل ہوا. بس اسی دم دور اس کے قرب کا ساحل ہوا. بس اسی دم دور اس کے قرب کا ساحل ہوا. حسن فانی سے نظر جس نے بچائی دوستوں. زخم حسرت کی بدولت محرم منزل ہوا. زخم حسرت کی بدولت محرم منزل ہوا. نعمتیں بے کیف و کم نسبت کا جو حامل ہوا. وہ گروہ اولیاء میں فضل سے شامل ہوا. حضرت والا رحمہ اللہ کا مقصد اہل دل کی بزم میں اختر جو شامل ہو گیا. اہل دل کی بزم میں مظہر جو شامل ہو گیا. اس کے آب و گل میں داخل جلد درد دل ہوا. اس کے آب و گل میں داخل جلد درد دل ہوا. نعمتیں بے کیف و کب نسبت کا جو حامل ہوا. وہ گروہ اولیاء میں فضل سے شامل ہوا. جو خدا والوں کی صحبت سے ذرا غافل ہوا. اس کا دل فانی حسینوں کی طرف مائل ہوا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، دنیا جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے اس خواب فریب ہستی کی کہ آنکھ بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے 100 سے زائد مقامات کے اوپر دنیا کا تذکرہ فرمایا اور احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت دنیا کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. ہماری ناکامی اور کامیابی کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ صرف دنیا کی محبت ہے. اگر دنیا کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے اور آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، کلام اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو ہمیں کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا، کوئی کامرانی سے روک نہیں سکتا، کوئی فلاح پانے سے روک نہیں سکتا، کوئی جنت والا بننے سے روک نہیں سکتا. ہمارے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ حب دنیا ہے، کیونکہ حب دنیا سبب ہے تمام برائیوں کی، حب دنیا سبب ہے تمام گناہوں کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، دوسرا کوئی شخص کامیاب نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کچھ نہیں، صرف دھوکے کی پونجی ہے. ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر کامیابی کا معیار الگ رکھا ہوا. ہمارے معیار میں اور اللہ کے معیار میں بہت فرق ہے. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم میں سے چند لوگوں کا معیار یہ ہے کہ ہمیں ڈیفنس میں بنگلہ مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کسی کا معیار یہ ہے کہ مجھے 10 لاکھ مل جائیں، 10 کروڑ مل جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کا معیار مال ہے. کسی کا معیار آج جو بکثرت لوگ جس میں مبتلا ہیں وہ معیار ہے شہرت.
کہ مجھے اتنی شہرت مل جائے، میں جس شعبے سے وابستہ ہوں اس شعبے میں 10 لاکھ لوگ مجھے دیکھنے لگیں اور 10 لاکھ لوگ میرے فالوورز ہو جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس نے معیار جو ہے، کسی نے شہرت رکھا ہے، کسی نے مال رکھا ہے، کسی نے عورت رکھا ہے، فلانی لڑکی سے شادی کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلانا مکان مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلانی انڈسٹری لگا لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ الغرض ہمارے ذہنوں میں مختلف معیارات ہیں کہ جو ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں اپنی کامیابی، کامرانی اور جو ہے فلاح کے لیے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ کامیاب وہی ہے کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور دنیا تو دھوکے کی پونجی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معیار کو، اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنا پڑے۔ اگر جنت والے نہیں بنے تو کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ کامیابی اللہ کی نگاہ میں ایک ہی ہے کہ جو اپنے جو ہے وہ آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ ہمارے اکابرین بار بار اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے جسم سے کم اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اپنے جسم کو دوزخ سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ اس جسم کو کہ جس کی تزئین و آرائش کے لیے، جس کی زیبائش کے لیے پورا دن اہتمام کرتا ہے، اس جسم پہ موجود بالوں کے لیے کنڈیشنر بھی استعمال کرتا ہے، شیمپو بھی استعمال کرتا ہے، دوسری چیزیں بھی استعمال کرتا ہے، اس چہرے کے لیے فیس واش استعمال کرتا ہے، اس جسم کی ظاہری حصے کے لیے لوشن استعمال کرتا ہے، خون صاف کرنے کی دوائیں استعمال کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے، یہ عارضی وقت کے لیے۔ سب کو پتا ہے اس دنیا سے جانا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال عمر ہو جائے گی، آج تو 60 سال اوسط عمر ہے۔ تو اس کی ظاہر کے لیے جتنا اہتمام کرتا ہے اس سے زیادہ اس کے باطن کے لیے اہتمام کرے کہ اس کو دوزخ سے بچا کر، جہنم کے عذاب سے بچا کر، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں لے جانے والا بنے۔ یہ ادنا درجہ ہے۔ کیسے عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر؟ کہتے ہیں ستونوں میں روسٹ کیا جائے گا، پلروں کے اندر۔ دنیا میں جب کسی کو آگ لگاتے ہیں وہ بھاگتا ہے، کبھی کبھی وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر وہ آگ کے مرکز سے الگ ہو جائے آدمی تو آگ کی شدت میں کیا آتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ دوزخیوں کو جو چلایا جائے گا وہ ستونوں میں بند کر کے چلایا جائے گا۔ جیسے ہم روسٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کے برابر چاروں طرف آگ ہوتی ہے، کالمز ہوں گے آگ کے، اس کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ زقوم، خاردار جھاڑیاں۔ ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے کہ خاردار جھاڑی کھائیں۔ اور پینے کو کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ۔ دنیا میں پیپ سے زیادہ کراہیت کسی چیز سے نہیں آتی انسان کو۔ اتنی سی پیپ ہوتی ہے جسم پہ، کہیں اس کو ٹیشو سے صاف کرتا ہے، پھر اس پہ جو ہے وہ ڈیٹول لگاتا ہے، اس کے بعد پائیوڈین لگاتا ہے، اتنی سی پیپ کو، حالانکہ یہ گرم بھی نہیں ہوتی۔ اور وہاں پیپ پینے کے لیے دی جائے گی، اور کھولتا ہوا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب ایک گھونٹ پیے گا تو آنتیں گل کر نیچے سے گر جائیں گی، پھر دوبارہ ٹھیک کی جائیں گی۔ اور اس کو پتا ہے کہ اس سے میری پیاس نہیں بجھے گی، گرم پانی سے پیاس بڑھتی ہے بجھتی نہیں، لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ مجبور ہوگا پینے پہ، اور یہی عمل ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد چلتا رہے۔ اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں کیا ہے کہ مسحریاں اور خوبصورت تخت ہوں گے، اسٹیج بنا ہوا ہوگا ہر آدمی کے لیے، اور اللہ نے اس کی کپڑوں کو بھی بیان کیا کہ اس کے اوپر پہلے ایک سبز رنگ کا موٹا کپڑا ہوگا، اس کو دبیز کپڑا، اس کے اوپر جھالر ہوگی باریک کپڑے کی، اس کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، آبخورے رکھے ہوں گے، شرابن طہورا بھی ہوگی، شرابن کافورا بھی ہوگی، شرابن زنجبیلا بھی ہوگی، اور غلمان جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے۔ جنت میں ہر قسم کے پھل، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ اور اپنے جسم کے متعلق یہ فرمایا کم سے کم اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں لے جانا، یہ ہر مسلمان کے لیے ادنا درجہ ہے
کیونکہ اللہ کے دو حقوق ہیں، اللہ کی عظمت کا حق بھی ہے۔ عظمت کا حق کیا ہے؟ کہ محبت کا حق تو یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں۔ حیا آنی چاہیے کہ اپنے مالک کے کسی بھی فرمان کے خلاف انسان چلے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے۔ رزق ہم نہیں کماتے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہمارے یہاں دو معیارات ہمارے ذہن میں بہت خراب ہوئے ہیں۔ ہم پوری زندگی رزق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جاب کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے، فیکٹری کے ذریعے سے، لیکن اللہ کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پہ رہنے والا کوئی جانور، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا رزق ہم نے اپنے ذمے نہ لے لیا۔ رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ بسا اوقات کاروبار نہیں ہوتا، جاب نہیں ہوتی، 6 مہینے جاب نہیں ہے، تو کیا کوئی بھوکا مرتا ہے؟ اللہ پاک متبادل ذریعے سے اس کا انتظام فرماتے ہیں، کسی عزیز کے دل میں ڈال دیتے ہیں، کسی دوست کے دل میں ڈال دیتے ہیں، پہنچا دیتا ہے۔ رزق اس کو پہنچ رہا ہوتا ہے، جو پہلے کھاتا تھا وہی اب بھی کھاتا۔ اگر کوئی اور گناہ کیا اس کی سزا مل رہی ہے تو ایک الگ بات، لیکن عام طور سے جو انسان برسر روزگار ہوتا ہے، جو کھاتا ہے وہی کس میں کھاتا ہے؟ بے روزگار ہوتے ہوئے بھی کھاتا ہے۔ کیوں؟ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ایک فقیر تھا، تو ایک دن کسی نے دیکھا اس کو، کسی نے بریانی پھینک کر دی، اس نے اٹھائی اور اٹھا کر کھانے لگا۔ تو اس نے کہا اٹھا کے اس طرح کیوں کھا رہے؟ یعنی زمین سے اٹھایا ہوا کھانا کیسے کھا رہے؟ اس نے کہا وہ مالک بڑا کریم ہے، ہمیشہ برتن میں کھلاتا تھا، آج کل کچھ انبن چل رہی ہے ذرا، تو انبن کی وجہ سے دیتا اب بھی وہی ہے لیکن پھینک کر دیتا ہے، کیونکہ انبن چل رہی ہے تو ناراض ہے، جب ناراض ہے تو دینے کا طریقہ کار الگ ہے، جب راضی تھا تو پوری زندگی برتن میں کھلایا۔ ہم سب کو اللہ نے پوری زندگی برتن میں کھلایا اور کہہ دیا کہ رزق میرے ذمے ہے، تمہارا نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کا، چونٹی کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا، ورنہ ان سب کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اور ہمارے ذمے کیا لگایا؟ کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا، اور کوئی وجہ انسان کی پیدائش کی نہیں ہے، صرف عبادت اور معرفت اللہ کی کرنا۔ اور یہ اللہ والے جو ہیں ہر کائنات کے ذرے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم، دنیا اپنے تمام اجزاء کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کی۔ سورج تمہارے لیے پیدا کیا، سورج کی شعاعیں جب گندم پر، اجناس پر، پھلوں پر پڑتی ہیں تو یہ پھل پکتے ہیں، اور چاند کی کرنیں جب ان میں جذب ہوتی ہیں تو ان میں مٹھاس آتی ہے، اور پھر یہ کون کھاتا ہے؟ تم کھاتے ہو اور تمہارے چوپائے کھاتے ہیں۔ اور یہ پوری کائنات کا نظام تمہارے لیے بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے بنایا، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب تمہارے لیے بنائے۔ اور اللہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو کیسے میں نے تمہارے لیے بنایا، کیا کیا نظام رکھے کہ زمین سے جو چیز اگتی ہے، گندم اگتی ہے، اس خوشے سے گندم تم نکال لیتے ہو، اور بھوسا کس کو کھلاتے ہو؟ اپنے جانوروں کو، اور ان جانوروں کا دودھ پھر تم پیتے ہو، اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا جاتے ہو۔ پھر اس کی کھال تم پھینکتے ہو؟ نہیں، اس کی کھال سے تم اپنے لیے گرم کپڑے بناتے ہو، مختلف چیزیں بناتے ہو، پھر اس کو تم استعمال کرتے ہو، کوئی چیز تم نہیں پھینکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ میں نے دودھ تمہارے لیے کہاں بنایا؟ گوبر اور خون کے درمیان۔ پیٹ میں جو گائے بکری ہوتی ہے، اس کی پیٹ کے اندر خون کی رگیں ہوتی ہیں اور اتڑیوں میں اس کی غلاظت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے بیچ سے تمہارے لیے گلے سے آسانی سے اترنے والا میٹھا دودھ سفید پیدا کرتا ہوں، تم نہیں کرتے۔ تم نے دودھ جب گائے کو چارہ کھلایا تھا اس میں کوئی سفید کلر نہیں ڈالا تھا کہ وہ کلر بن کے نکلے، تم نے تو زمین میں ایک بیج ڈالا تھا، ایک بیج ڈالا، وہ انار کے درخت میں بدل گیا۔ جب بدل گیا انار کے درخت میں، تو آپ نے اس میں کوئی رنگ ڈالا تھا، کوئی خوشبو ڈالی تھی، کوئی ذائقہ ڈالا تھا؟ آپ نے تو اس میں ایک بدبودار گوبر ڈالا تھا۔ اس کو اس پھل میں کس نے تبدیل کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے کیا۔
اگر تم کرتے تو تمہارے ہر بیج سے پیدائش ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوتی. ہر پھل کو رنگ میں نے دیا، تمہارے لیے دیا. ہر اجناس میں سے، ہر غذا میں سے میں نے وہ غذائیں بنائی، تمہارے لیے بنائی کہ تم کھاؤ گے. کائنات میں ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہے، لیکن ہم اللہ کی خدمت میں نہیں لگے ہوئے، اللہ کی عبادت میں نہیں لگے ہوئے. یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد کہا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تو میں نے تمہارے لیے بنائی تھی، تم کو اپنے لیے بنایا تھا، لیکن تم میرے کیوں نہیں بنتے؟ پانی کا نظام دیکھ لیں. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے تم اپنا پانی کس طرح ذخیرہ کرتے ہو. گھر میں ٹینکی کے اندر کرتے ہو، انڈر گراؤنڈ ٹینک میں یا اوور ہیڈ ٹینک میں کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے؟ 5000 10,000 15,000 گیلن کی. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برف کی صورت میں برسایا اور پہاڑ کی چوٹی پہ لاد دیا، جو پورا سال آہستہ آہستہ تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے دروازے تک پہنچتا ہے. تم کر سکتے تھے یہ کام؟ اللہ کہتا ہے تم اتنا بڑا ذخیرہ کر سکتے تھے، اتنا بڑا تمہارے پاس ٹینک تھا کہ تم رکھتے. اللہ کہتا ہے میری حکمت تھی کہ میں نے اس کو برف کی شکل میں آسمان سے برسایا اور پہاڑ کی چوٹی پر لاد دیا، اور پورا سال وہ پانی آتا ہے تمہارے پاس بہتا ہوا، اور وہی پانی زمین کے نیچے جاتا ہے جس کو بورنگ کر کے نکال کے تم استعمال کرتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ تمہارے بس میں نہیں تھا، یہ میں نے کیا تمہارے لیے. کیوں کیا؟ تاکہ تم ساری چیزوں کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. اور ہم تو ویسے بھی بکے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے عوض اللہ نے ہمیں اور ہمارے مال کو خرید لیا ہے. جب کوئی مال کسی کو بیچ دیا جائے تو پھر اس میں آپ کو تصرف کا حق نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکیں. اللہ نے پہلے ہمیں خریدا، خریدنے کے بعد اختیار دیا کہ جاؤ کاروبار بھی کرو، میری طرف سے اجازت ہے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میری عبادات کے لیے ایک وقت متعین کر لو. لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں، ہم بکے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم کو خریدا ہوا ہے، خریدنے کے بعد اجازت دی، اس اجازت کا بھی ہم ناجائز استعمال کرتے. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، پورا قرآن کریم اسی بات سے بھرا ہوا ہے کہ غور و فکر کرو اور مجھے پہچان لو، میری معرفت حاصل کر لو. کیوں؟ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اللہ کے رسول کی معرفت حاصل نہیں، اللہ کے کلام کی معرفت حاصل نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب اللہ کی، اس کے رسول کے، اس کے کلام کی معرفت حاصل نہیں تو عظمت حاصل نہیں، اور عظمت حاصل نہیں تو محبت حاصل نہیں، اور جب محبت حاصل نہیں تو اطاعت ہم نہیں کرتے. اگر معرفت ہو جائے کہ ہمارا مالک کیسا ہے، اس کا تعارف ہو جائے، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، سیاروں سے، زمین کی پیدا ہونے والی تمام غذاؤں سے، زمین پر چلنے والے تمام چرند پرند سے، جنگلات سے، اور اللہ کے کلام سے، اللہ والوں سے، جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی. اور جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی. جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو اللہ کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت، اپنی عظمت، اپنی محبت اور اپنی اطاعت نصیب فرما دے. اس کو مسلسل مانگنا چاہیے، اور ہر ذرے کے اندر، زمین کے، کائنات کے ہر ذرے کے اندر ہمیں اللہ کی معرفت تلاش کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. اللہ نے 104 کتابیں، صحیفے نازل فرمائے. 104 صحیفے پہلے آئے. ان 104 صحیفوں کا خلاصہ قرآن کریم، اور قرآن کریم کا، پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک لفظ ہے، شکر. بس اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. شکر گزار بندے تو تھوڑے ہیں. اور حقیقی شکر کیا ہے؟ تقوی. آنکھ کی بینائی کا شکر کیا ہے؟ کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بہو کو نہ دیکھے، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کو ٹوہ لگانے کی نگاہ سے نہ دیکھے. کان کی سماعت کا شکر کیا ہے؟ کہ کبھی اس سے گانا نہ سنے، کبھی غیبت نہ سنے، کبھی جھوٹ نہ سنے.
اور کیا سنیں؟ قرآن کریم کی تلاوت سنیں، اپنے والدین کی باتیں سنیں، اساتذہ کی باتیں سنیں، مشائخ کی باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں سنیں، اللہ کی معرفت کی باتیں سنیں، تو کان کا شکر آپ نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ کہ اس سے تلاوت کی جائے، اس سے دین کی باتیں کی جائیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا پر بھی لعنت کی گئی اور جو کچھ دنیا میں ہے سب پر لعنت ہے، سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ چار چیزیں ہیں، الا ذکر اللہ وما والا او عالم او متعلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صرف چار چیزیں ہیں کہ جو لعنت سے بچی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ذکر اللہ، ہر وقت زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ذکر کے متعلقات، جیسے ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہے سب کے دلوں میں، اللہ کی محبت کھینچ کر لائیے۔ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ میں اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آئے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا۔ یا اللہ، کتنے لوگ اس وقت جو ہے گھوم رہے ہیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اتوار ہے، چھٹی ہے، بچوں میں خوش ہوں گے، اللہ نے منتخب کر کے لا کے مسجد میں بٹھا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اس پر اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ شکر ہونا چاہیے۔ تو زبان کا شکر، معدے کا شکر کیا ہے اور زبان کا شکر کیا ہے؟ کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی غیبت نہ کرے۔ آج من حیثیت القوم ہم عدم برداشت کا شکار ہیں، اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے گروپس ہیں وہ اسی کام کے لیے مختص ہو گئے ہیں، غیبت، بہتان، جھوٹ، افترا پردازی، گالم گلوچ اور بے تحاشا الزامات جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ صرف اس چیز کو شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر کل آپ کو عدالت میں بلایا جائے یا اللہ پاک میدان محشر کے اندر اپنے قیامت کے دن بلائے اور کھڑا کہے کہ یہ ثابت کرو جو تم نے الزام لگایا ہے، آپ جو بات ثابت کر سکتے ہیں صرف وہی زبان سے نکالیں۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ قرآن کریم جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک ہوگا، بعض کی ناف تک ہوگا اور بعض کے یہاں تک پسینہ ہوگا۔ ایسی ہولناکی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج تھوڑا سا نیچے آ جائے 52 ڈگری ہو، کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن سورج جو ہے اتنا قریب کر دیا جائے گا۔ اور جہنم کتنی خطرناک ہے۔ جہنم کی 1000 لگامیں ہیں، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے ایسی 1000 لگامیں ہیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا۔ جب جہنم قریب لائی جائے گی تو 1000 میل کی مسافت پر جب رہ جائے گی، کتنی میل کی مسافت پر؟ 1000 میل۔ تو جہنم ایک سانس لے گی، جب ایک سانس لے گی 1000 میل کی مسافت پر، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے انسان یا رب نفسی نفسی کہتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑیں گے۔ ایسی ہیبت ہوگی دوزخ کی۔ اور جو نہیں ڈرتے، اللہ کہتا وہی ناکام ہے، اور جو ڈرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو ایسا منظر ہوگا اس قیامت کے دن جس بات کو آپ ثابت کر سکتے ہیں اسی کو ذکر کریں، جس کو نہیں کر سکتے اپنی زبان کو بند رکھیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور ایسے گروپ جس میں یہ ساری باتیں ہوں فوراً ایگزٹ کر جائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی؟ کیونکہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں ہے کہ آپ غیبت سن رہے ہیں، آپ نکل جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ جو کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن برداشت بھی ہوتی ہے۔ عدم برداشت کا جو ماحول بن رہا ہے یہ انتہائی بھیانک اور خطرناک ہے۔ برداشت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر۔ اختلاف رائے کسی بھی معاملے میں ہو، ہمارے اکابرین کا مسلک کیا ہے؟ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، عمل کرتے رہو، دعا کرتے رہو، عملی تبلیغ کرو۔ 7 صحابہ آئے افریقہ کے ایک ملک میں، پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ کیا کرنے آئے تھے؟ تبلیغ کرنے نہیں، تجارت کرنے آئے تھے۔ اپنی تجارت سے لوگوں کو دعوت دی اور اس تجارت کی برکت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔
عملی طور پر مسلمان بن کر تو دکھائے، لوگ خود اسلام کی طرف آئیں گے. ہم خود مسلمان نہیں بننا چاہتے، لوگوں کو بنانا چاہتے. ہم اپنے معاملات کو خود صاف نہیں رکھنا چاہتے، لوگوں کے معاملات چاہتے ہیں صاف ہوں. ایسا نہیں ہے. پہلے ہم نمونہ تو بن کے دکھائیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین نمونہ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آج مسلمان بچوں نے کسی نے اپنے لیے آئیڈیل مائیکل جیکسن کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی اداکارہ کو بنایا ہوا ہے، لڑکوں نے اداکاروں کو بنایا ہوا ہے، بچیوں نے اداکاراؤں کو بنایا ہوا ہے، کسی نے دنیا کی مختلف مشہور شخصیات کو بنایا ہوا ہے، کسی نے مالدار شخصیات کو بنایا ہوا ہے. انہی کے جیسا لباس پہنتے ہیں، انہی کے جیسا چہرہ رکھا ہے، انہی کے جیسے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کی پینٹ 3 جگہ سے پھٹی ہے تو یہ پھڑواتا ہے کہ اس کی، جو کہ میرا آئیڈیل جو ہے، اس کی پینٹ 3 جگہ سے پھٹی ہے تو میں بھی پھاڑ کے رکھوں گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیا تھا؟ بال کیسے تھے؟ ہم ویسے بال بنا لیں. داڑھی کیسی تھی؟ ہم ویسے داڑھی رکھ لیں. لباس کیسا پہنتے تھے؟ ہم ویسا لباس پہن لیں. محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا. اور جو لوگ یہ پوچھتے ہیں فرض واجب سنت، ان کے اندر محبت کی کمی ہے. آپ کو پوچھنا یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی تو رکھ لینی چاہیے، نہیں تھی تو نہ رکھیں. فرض واجب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر محبت کی کمی ہے. اگر محبت ہوتی تو اطاعت ہوتی، محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے. اب اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں سر سے پاؤں تک آپ کا حلیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے مطابقت نہیں رکھتا اور آپ دعوی محبت رکھتے ہیں تو دعوی محبت باطل ہے. دنیا کی چھوٹی سی مثال لے لیجئے. اگر ہماری 14 اگست کی قومی تقریب ہو اور کوئی بہت بڑا افسر انڈین وردی پہن لے فوج کی اور جھنڈا لے کر آئے اور اس کے بہت بڑے کارنامے ہو اور اس کو کوئی اعزاز اور اکرام ملنا ہو جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، تو اگر وہ اس فوجی وردی میں آئے باوجود اس کی 50 سال کی خدمات ہوں، کیا اس کو اعزاز اور اکرام دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیوں بھائی؟ یہ تو وہی بندہ ہے جو 50 سال خدمات دیتا رہا. ایک وردی سے کیا ہوتا ہے؟ ایک جھنڈا بدل لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ایک ملک جھنڈا تبدیل کرنے پر کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم وہ نہیں اپنائیں گے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس کو سوچیں. ہم موبائل میں پاسورڈ لگاتے ہیں، اگر پاسورڈ غلط ڈالیں ایک چھوٹی سی چیز ہے موبائل کھلتا ہے. تو جو اللہ نے ہمارے ایمان کے کھلنے کے لیے ہمیں پاسورڈ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی صورت میں دیا، کیا ہم اس کے خلاف کریں گے تو کیا وہ کھل جائے گا؟ کیا دین اتنا آسان ہے؟ اسوہ جو ہے ہمیں اللہ نے عطا کیا لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. دنیا سے ایک دن جانا ہے. جو چیز مرنے کے بعد چھوٹنی ہے وہ آج زندگی میں چھوڑ دیں. گناہ مرنے کے بعد چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے؟ بد نظری چھوٹے گی یا نہیں چھوٹے گی؟ غیبت چھوٹے گی یا نہیں چھوٹے گی؟ اور بدگمانی چھوٹے گی یا نہیں چھوٹے گی؟ تو جیتے جی چھوڑ دیں. اگر جیتے جی چھوڑیں گے تو اس کی قدر ہوگی اللہ کی، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں اپنی ذات پاک عطا فرمائیں. جب آپ کی خواہشات کے اوپر آرے چلیں گے آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. تو قلب عبداللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ عرش اللہ ہوتا ہے. قلب عبداللہ یعنی آدم اللہ کے بندوں کا دل کیا ہوتا ہے؟ عرش اللہ ہوتا ہے. اللہ کب آتا ہے؟ جب دل ٹوٹتا ہے. درد دل دے کر اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کر اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. خواہشات نفسانی ہم نے ختم کر دی، ساری خواہشات ختم کر دی. اب اللہ بس ایک ہی چیز ہے، نفس اور شیطان. اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. اور وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. مولانا روم نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال لکھی
کہ ایک آدمی دریا کے کنارے گیا اور دریا کے اور اس کے درمیان ایک دیوار ہے، بہت اونچی دیوار، اور وہ دیوار بلاکوں کی بنی ہوئی ہے، اینٹ کی. شدید پیاسا ہے اور پانی کو حاصل کرنا ہے، لیکن دیوار حائل ہے اور ٹھنڈک بتا رہی ہے اور آواز بتا رہی ہے کہ اس طرف سے دریا گزر رہا ہے. اور وہ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر لیکن اتر نہیں سکتا. یہ درمیان میں دیوار حائل ہے. سوچتے سوچتے ایک بلاک توڑتا ہے اور توڑ کر پانی میں پھینکتا ہے. تو جب پانی میں پھینکتا ہے تو اس کی آواز سے وہ مست ہو جاتا ہے. پانی میں گرنے کی ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز سے وہ مست ہو جاتا ہے کہ پانی کے گرنے کی جو ہے آواز اور وہ پانی کے اچھلنے کا ایک منظر، وہ اس کو بڑا خوش کرتا ہے اس کے دل کو، کیونکہ وہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہاں موجود ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ ایک ایک کر کے بلاک پھینکنا شروع کر دیتا. تو دریا اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو، تم بلاک میرے اوپر کھینچ کے مار رہے ہو. تو وہ کہتا ہے میں اس لیے پھینک رہا ہوں کہ مجھے دو فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ آواز سن کر، اور دوسرا یہ کہ دیوار نیچے ہوتی جا رہی ہے. اب اگر میں اسی طرح کوشش کرتا رہا تو شام تک جو ہے یہ دیوار اتنی نیچے پہنچ جائے گی کہ میں آرام سے جاؤں گا اور اس پانی کو حاصل کر لوں گا جس کی مجھے شدید طلب ہے. تو دو خوشیاں ہیں، ایک تو اس پانی کی آواز کی اور اس پتھر کے گرنے کا منظر میرے دل کو اطمینان دلا رہا ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں گا اور میں اپنی پیاس بجھا لوں گا. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا دریا بھی بہہ رہا ہے ہمارے، اور اس دریا کے درمیان ہمارے نفس کی دیوار ہے، ہمارے نفس کی دیوار ہے، گناہوں کی دیوار ہے. ایک ایک گناہ کی اینٹ کو توڑ کے پھینکتے جائیں. جب پہلی اینٹ پھینکیں گے تو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھنڈک آنی شروع ہو جائے گی، دل میں طمانینت سکون آنا شروع ہو جائے گا. جب آخری اینٹ توڑ کر پھینکیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی دریائے محبت میں غوطے لگا رہے ہوں گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکے. صرف نفس اور نفسانی خواہشات 66 کبیرہ گناہ ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں. دنیا میں جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا بزنس ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے بہت سارے ڈگریاں بھی لیتے ہیں، شارٹ کورسز بھی کرتے ہیں، ڈپلومے بھی کرتے ہیں، ورک شاپس میں بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے. کبھی دین کے لیے بھی یہ سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا. آپ کسی سے بات کریں، اس کی فیلڈ میں جو انجینئر ہے اس سے بات کریں، وہ اپنی ٹرمنالوجی استعمال کرے گا، اپنی لینگویج میں بات کرے گا، دوسرا آدمی سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ڈاکٹر سے بات کریں، وہ اپنی لینگویج میں بات کرے گا. تو آپ ڈاکٹر اور انجینئر بعد میں ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں. آپ کو اپنی لینگویج قرآن اور حدیث تو آنی چاہیے. اپنی فرضی علم تو حاصل ہونا چاہیے کہ مجھے فرضی علم تو آ جائے. تھوڑا سا وقت دے کر کسی عالم کے پاس میں دین کے بنیادی مسائل تو سیکھ لوں. یہ ہم سیکھتے ہی نہیں. اب ہمیں 66 کبیرہ گناہ یاد ہی نہیں. ہم میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں. کیوں؟ کہ فکر نہیں. کیوں کہ فکر نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی. فکر پیدا ہو گئی. اب آپ نماز کیفیت احسانیہ والی پڑھنے کی کوشش کریں گے، تدابیر اختیار کریں گے، نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے، غسل سنت کے مطابق کریں گے، وضو سنت کے مطابق کریں گے، اور تمام گناہوں کو پہلے معلوم کریں گے تبھی تو بچنے کا اہتمام کریں گے. جب معلوم ہی نہیں ہوگا تو بچنے کا اہتمام کیسے کریں گے؟ تو یہ جو 66 کبیرہ گناہ اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ ہیں، بس یہی دیوار ہے. ایک ایک کر کے اس کو نکال کے پھینکتے جائیں. اور ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ 1 منٹ کے مدرسے میں لکھے ہیں 66 کبیرہ گناہ کی فہرست ہونی چاہیے آپ کے پاس. پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، الحمدللہ کہ میں مشرک نہیں. ایک گناہ ختم ہو گیا. دوسرے پہ آ جائیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھیں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو توبہ کر لیں، نہیں کر رہے تو آگے لکھ دیں الحمدللہ یہ گناہ میں نہیں کر رہا. اور والدین کے جو حقوق ہیں وہ علماء سے پوچھ لیں کیا کیا ہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگلے گناہ پہ آ جائیں جھوٹ بولنا. دیکھ لیں اگر کرتے ہیں تو سوالیہ نشان لگا کے چھوڑ دیں. 66 تک چلے جائیں. اپنی فہرست میں
جن گناہوں کو نہیں کر رہے ان پر شکر ادا کر کے ان کو الگ کر دیں، جن گناہوں کو کر رہے ہیں اس کو الگ کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اپنے شیخ و مرشد کے پاس جائیں، کہیں میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں، مجھے تدابیر بتائیں جس سے میرے یہ گناہ چھوٹ جائیں۔ ایک ایک گناہ کی تدبیر بتاتا جائے گا، ایک ایک گناہ چھوٹ جائے گا، چند دنوں میں گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ احیاناً اچانک کبھی کوئی خطا ہو گئی تو فوراً 2 رکعت توبہ کر کے پھر اللہ سے جڑ جائیں گے، پھر اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ ایک ہے گرنا اور ایک ہے گرانا، ایک ہے پھسلنا اور ایک ہے پھسلانا۔ دادا رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اسی ممبر سے فرماتے رہے کہ ایک ہے گٹر میں گر جانا، اچانک چلتے چلتے نظر نہیں آیا پانی تھا گر گیا، وہ اس کا معاملہ الگ ہے، اور ایک ہے جا کے اپنے آپ کو گرا دینا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ جو اچانک گر جاتا ہے وہ فوراً نکلتا ہے اور جا کر پہلے نہاتا ہے اچھے طریقے سے، پھر خوشبو بھی لگاتا ہے تاکہ ناپاکی کے اور گندگی کے اثرات ختم ہو جائیں۔ جس سے احیاناً گناہ ہوتا ہے وہ فوراً جا کے 2 رکعت توبہ کرتا ہے اللہ سے، پھر کچھ ذکر کرتا ہے، کچھ درود شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہے، اور اس خوشبو کو اپنے پورے جسم میں بسا لیتا ہے تاکہ جو چیز لگی تھی وہ پوری طرح زائل ہو جائے۔ تو ہمارے اندر فکر کی کمی ہے، تو سب سے پہلے فکر پیدا ہوگی۔ جب فکر پیدا ہوگی تو ہم پوچھ کر اپنے معاملات کو چلانا شروع کریں گے۔ آج ہم پوچھتے اس لیے نہیں کہ ہمارے اندر فکر نہیں، اور نہ پوچھنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کاروبار شروع کیا، ملازمت شروع کی، شبہ ہے دل میں کہ جائز ہے یا ناجائز، پوچھتے مفتی سے اس لیے نہیں کہ اگر اس نے حرام کہہ دیا تو چھوڑنا پڑے گا، تو کہتے ہیں پوچھو ہی نہ، ایسے ہی چلاتے رہو۔ اور جملہ آج بکثرت بولا جاتا ہے، سب جلتا ہے، سب چلتا ہے، جہاں سب جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے۔ ذرا قرآن و حدیث میں دوزخ کے بارے میں پڑھے تو صحیح، ایک چھوٹی سی موم بتی جلا لیں، اس کو دوزخ کو چھوڑیں جو 1000 سال دور سے سانس لے گی تو انبیاء تک گھٹنے کے بل گر جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق آگ ہے، اس آگ کے اوپر انگلی رکھیں اور دیکھیں برداشت ہوتا ہے تو کر لیں سارے گناہ، نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، تجربہ کر لیں کہ یہ چھوٹی سی آنکھ برداشت ہوتی ہے، اور دنیا کی آنکھ سے 700 گنا زیادہ بڑی آنکھ کیسے برداشت کریں؟ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جہاں سب جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو دنیا میں کبھی کسی فیکٹری والے کو دیکھا ہے وہ یہ کہے میرے 5000 ملازم ہیں، کل سے کسی اور کو مالک بنا رہا ہوں، جہاں یہ 5000 کی اکثریت ہے میں بھی وہیں ہوں گا؟ کہتا ہے کوئی؟ کہتا ہے مجھے 2 بنائیں، 2 جس کی ہو جائے وہ کہتا ہے 4 فیکٹری ہیں، 4 ہو جائے تو کہتا ہے 8 ہو جائے تو کہتا ہے میں نے تو پوری دنیا میں برانچز کھول لی۔ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں۔ یہ ہماری عقلوں پر گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے، ہمیں گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا۔ جب استغفار و توبہ کی برکت سے اپنے جسم کو صاف کریں گے، اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے تو اللہ پاک سارے راستے کھول دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک دنیا کے بارے میں مختلف باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا صرف دنیا مانگنی چاہیے اللہ سے؟ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب مانگتا ہے کہ بھئی یہ کاروبار کروں یہ مل جائے، یہ کروں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اللہ کہتا ہے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے پاس تو دنیا کا سارا ثواب بھی ہے اور آخرت کی ساری نعمتیں بھی ہیں، وہ دونوں جہان کا مالک ہے۔ تو جس دل میں آتا ہے دونوں جہان کی لذتیں لے کے آتا ہے، وہ خالق 2 جہاں جس دل میں آئے ہے، وہ خالق 2 جہاں جس دل میں آئے ہے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ پاک متجلی ہوتے ہیں اس کو جنت کی تمام نعمتوں کی لذت بھی مل جاتی ہے اور دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت بھی مل جاتی ہے، کیونکہ دونوں جہان کا مالک آ گیا۔ صرف ایک نعمت جنت میں ایسی ہے کہ جس کی لذت دنیا میں نہیں مل سکتی، اور وہ ہے اللہ کے دیدار کی لذت۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ دیدار کی بڑی عظیم و شان منظر ہوگا کہ عام جنتیوں کو ہفتے میں 1 دن دیدار ہوگا، ہفتے میں کیا ہوگا؟ 1 دن دیدار ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہیں کہ جن کو روز دیدار ہوگا، اور بعض اعلیٰ درجے کے جنتی ایسے ہیں کہ جن کو صبح اور شام دیدار ہوگا۔
اور بعضے اس سے اعلیٰ درجے کے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنے محل میں بلا کر دیدار کروائے. اللہ پاک ہم سب کو بلا استحقاق عطا فرمائے. تو جب جنتی واپس جنت جائے گا اس کو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی. اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی. اللہ پاک اپنا کلام خود پڑھ کر سنائیں گے. جب سنائیں گے تو جنتی مست ہو جائیں گے, ان کو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے. دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لذت دنیا میں نہیں مل سکتی, اس لیے کہ یہاں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. جب آپریشن ہوتا ہے تو گرین کلر کی پٹی آنکھ پہ رکھ کے باندھ دی جاتی ہے, اور جب روشنی پوری واپس آتی ہے پھر کھولی جاتی ہے. تو اللہ پاک یہاں ہماری آنکھوں کو جنت میں اپنے دیدار کے لیے بنا رہے ہیں. جس وقت آنکھ بن رہی ہوتی ہے اس وقت دیکھیں تو آنکھ خراب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی لذات اللہ نے پیدا کی, ہمیشہ یاد رکھیں مکین مکان سے افضل ہوتا ہے, خالق اپنی تخلیق سے افضل ہوتا ہے. اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے اور جنت کا بھی خالق ہے. جب وہ کسی کے دل میں آتا ہے تو دونوں جہان کی تمام لذتوں کو لے کر آتا ہے. جب وہ ایک بار اللہ کہتا ہے تو ساری دنیا کے کھانوں کی لذت بھی اسے مل جاتی ہے, ساری دنیا کے حسینوں کی لذت بھی مل جاتی ہے, ساری دنیا کے خوشنما مناظر کی لذت بھی اس کو مل جاتی ہے. حالانکہ مل نہیں سکتی دنیا میں, کیونکہ دنیا میں تو بہت مناظر ہیں. آپ کتنے منظر دیکھیں گے, آپ تھک جائیں گے. اللہ کے بنائے ہوئے مناظر ختم نہیں ہوں گے. لیکن گناہوں کو چھوڑ کر اگر اللہ کو اپنے دل میں پالیں اللہ والوں سے, تو آپ کو دونوں جہان کی لذت مل جائے گی. اور یہ سمجھ میں جب ہی آئے گی کہ جب مل جائے گی, کیونکہ علم الیقین تو ہو گیا. ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کچھ بھی نہیں, پھر بھی مست ہیں. اللہ والوں کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کچھ نہیں, پھر بھی مست ہیں. مسجد کی چٹائی پہ بھی مست ہے, وہی سو جاتے ہیں. اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بیڈ روم میں 50-50 لاکھ روپے کا آج بیڈ لا کے رکھتے ہیں کہ اس پہ نیند اچھی آتی ہے. دنیا کی مہنگی ترین دوا ہوتی ہے, ہر قسم کے مناظر ہوتے ہیں. ایک سونے کا کمرہ, اس کے اوپر بعض کروڑوں خرچ کرتے ہیں, بعض لاکھوں خرچ کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کہ نیند آئے. لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی. یہ روزمرہ کا معاملہ ہے. بڑے بڑے محلات میں لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر راحت اور سکون ان اسباب میں ہوتا تو آ جانا چاہیے تھا. آج جاپان میں لوگ کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں بڑے بڑے تاجر کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ خوشی جو ہے اسباب میں نہیں ہے, سکون اسباب میں نہیں ہے, نیند اسباب میں نہیں ہے, مسبب الاسباب کے پاس ہے. چاہے تو اسباب کے ساتھ بھی سکون نہ دے, اور چاہے تو بغیر اسباب کے مسجد کی چٹائی پہ سکون دے دے. چاہے تو 15,000 میں گزارا کروا دے, اور چاہے تو 15 لاکھ بھی ناکافی ہوں. یہ روزمرہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اس کی جو لذت اور کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اسی لیے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں یہ کمیات علمیہ حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس کتنے قسم کے علوم ہیں, کیفیت احسانیہ حاصل کرنے کے لیے جاتے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ہماری عبادت ایسی ہو جائے کہ ہم گویا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب ہم سجدے میں سر رکھیں تو ہمارا ماتھا اللہ کے قدموں کے اوپر ہو, ہمیں اس کا لمس محسوس ہو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب کبھی عشاء سے فجر تک سجدہ کرتے تھے. کہتے تھے جب یہ حدیث بخاری شریف کی ذہن میں آتی ہے کہ جب مومن بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی اللہ کے جو ہے وہ قدموں کے اوپر ہوتی ہے, تو جب مجھے وہ لمس محسوس ہوتا ہے تو ساری رات میں سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا. آج ہم اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہم تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, آتے ہیں مسجد میں فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور جاتے ہیں. کتنے اسرار اور رموز ہیں نماز کے اندر. نماز میں قبلے کی طرف کھڑے ہونے کا حکم ہے. کیوں حکم ہے؟ جب ہم کسی دربار میں جاتے ہیں کسی بادشاہ کے پاس تو بادشاہ سے مخاطب ہونے کے لیے اسی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم نیت کے لیے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایسے اللہ کو دکھاتے ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں ہاتھ میں, بالکل فقیر ہوں, کوئی ثواب میرے پاس نہیں, آپ عطا فرما دیجیے. نماز ختم کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ نے عطا کر دیا, اس کو سر پہ آنکھوں پہ رکھ کے نکل جاتے. سجدے کی جگہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ اسی مٹی میں جانا ہے, اسی مٹی میں کیا کرنا ہے؟ جانا ہے.
رکوع میں پاؤں پہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اسی سے سب سے پہلے جان نکلنی. جان کہاں سے نکلے گی؟ سب سے پہلے پاؤں سے. سجدے میں ناک کو کیوں دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ختم ہوگی. 2 سجدے کیوں کرتے ہیں کہ ایک پہلا جب سجدہ کرتا ہے اللہ والا تو کہتا ہے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں, اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں, اور جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. رکوع 2 نہیں ہے, سجدے 2 ہیں کہ اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یاد رکھو اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو. جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. جب سلام پھیرتے ہیں تو کیوں سلام یہ پھیرتے ہیں, اور کیا نیت کرنی چاہیے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ سلام کی نیت کیا ہے. منفرد جب سلام پھیرے گا تو فرشتوں کی نیت کرے گا, امام 3 کی نیت کرے گا, مقتدی 4 کی. ہم سب مقتدی نیت کرتے ہیں کبھی سلام پھیرتے ہو؟ پتہ ہی نہیں. جب مقتدی سلام پھیرے گا تو 4 کی نیت کرے گا. نمبر 1 امام کی, نمبر 2 فرشتوں کی, نمبر 3 صالح جنات کی, اور نمبر 4 اپنے دونوں طرف مسلمان مقتدی بھائیوں کی. ہم نے کی کبھی نیت؟ ہمیں نماز میں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. سلام پھیرتے ہوئے تو مسکراہٹ آ جانی چاہیے کہ میں کتنے لوگوں کو دعا دے رہا ہوں کہ تمہارے اوپر سلامتی اور رحمت ہو. 1000 2000 عید کے دن میں کتنے لوگوں کو دعا دے رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت بھی ہو, سلامتی بھی ہو. اے تمام مسجد کے نمازیوں, اے امام آپ کے اوپر بھی, اے صالح جنات آپ کے اوپر بھی, اے فرشتوں آپ کے اوپر بھی. اور دیکھتے ہیں نا کہ کرامن کاتبین سے لکھ لو نماز پڑھ لی, گواہی دے گا نا قیامت کے دن, رجسٹر اسی کے پاس ہے نا. تو ہم نماز سیکھتے ہی نہیں. جب نماز سیکھتے نہیں تو کیفیت احسانیہ والی نماز ہی نہیں. تو اس کی بہت فکر کرنی چاہیے. اپنے اندر فکر پیدا کریں کہ نماز ہماری سنت کے مطابق ہو, وضو ہمارا سنت کے مطابق ہو, عبادات ہماری سب کی سب کیفیت احسانیہ والی ہو. چند دن سیکھیں گے سب کچھ آ جائے گا, اور اگر نہیں سیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے زندگی بے ڈھب گزر رہی ہے اسی طرح گزرے گی. جیسے نماز خلاف سنت پڑھ رہے ہیں, آج کہتے ہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی, حالانکہ قرآن میں کیا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فحاشی سے بھی روکتی ہے, بے حیائی اور بری باتوں سے بھی روکتی. تو جب نماز سنت کے مطابق پڑھی نہیں کیسے روکے گی؟ نماز ہی نہیں بنی تو کیسے روکے گی؟ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے, جب تیر لگ جاتا تھا تو کہتے تھے میں نماز کی نیت باندھ رہا ہوں, تیر کھینچ کے نکال دینا, نکال دیا جاتا تھا, پتہ نہیں لگتا تھا. یہاں چونٹی بھی چڑھے تو پتہ لگتا ہے. مجنو ایک دن ایک زاہد کے سامنے سے گزرا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, تو وہ زاہد کے سامنے سے گزرا, نماز ختم ہوئی تو یہ زاہد نے مجنو کو پکڑ لیا بازار میں, کہا تم کوئی تمیز تم نے نہیں سیکھی, میں نماز پڑھ رہا تھا تم میرے سامنے سے گزر گئے. تو کہا تمہیں پتہ لگا؟ بولا ہاں میرے سامنے سے گزرے, مجھے پتہ نہیں لگے گا. بولا مت پڑھا کرو. مجنو نے کہا نماز مت پڑھا کرو, بس تمہارے لیے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے. اس نے کہا کیوں نماز نہ پڑھوں؟ اس نے کہا میں تو صرف لیلا کی تصور میں گزر رہا تھا, مجھے نہیں پتہ لگا میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں. تم مولا کے تصور میں کیسے تھے کہ تمہیں پتہ لگا کہ میں تمہارے سامنے سے کوئی گزرا ہے؟ تمہیں تو تیر بھی لگ جاتا, تمہیں پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا. تمہاری نماز ہی نہیں, پہلے اپنی نماز کو نماز بناؤ. میں لیلا کے تصور میں گزروں مجھے پتہ نہ لگے, تم مولا کے تصور میں ہو اور تمہارے سامنے سے گزرنے والے کا تمہیں پتہ لگے تو تمہاری نماز ہی نہیں. تو ہمیں اپنی نماز کو نماز بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اور دنیا سے محبت چونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, اللہ کو حاصل کرنا ہے. یہ کیسے حاصل ہوگی؟ 7 تدبیریں دادا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. پہلی تدبیر یہ ہے کہ روزانہ موت کو یاد کرے اور قبر کو یاد کرے کہ اس دنیا سے جدا ہونا ہے, آخرت کی زندگی میں جانا ہے, اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے. روز تھوڑی دیر مراقبہ کرے, موت کا انتقال ہو گیا, لٹا دیا گیا تختے پہ, غسل دیا گیا, روح چلی گئی اوپر, اب مجھے لے جایا جا رہا ہے, جنازہ پڑھایا گیا, مجھے قبرستان میں لے جایا, دفن کیا, سب واپس آ گیا, اب میں اکیلا ہوں. اب گھبرا کے اٹھ جائے, بھائی یہ کیا ہوا, میں تو اکیلا ہوں, اعمال کی نور تو آیا نہیں. کیوں نہیں آیا؟ میں نے اعمال ہی نہیں کیے. دوسری تدبیر, گاہے بگاہے قبرستان جائے اور سوچے کہ یہ میری آخری آرام گاہ ہے, یہ میری کیا ہے, یہاں کی تیاری کرنی, کتنے عرصے یہاں رہنا ہے, تو یہاں کا انتظام تو کروں, کچھ یہاں روشنی کا انتظام تو کروں. کیونکہ کیا آتا ہے حدیث میں, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیا ایسا ہی بن جائے گا بغیر کسی عمل کے؟ بنانا پڑے گا.
گناہوں سے بچنا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنا پڑے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ تیسری چیز، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں، یعنی جن کے اندر دنیا کی محبت مغلوب ہو چکی ہو، اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے کلام کی اور اللہ والوں کی محبت غالب ہو چکی ہے، اس سے تعلق قائم کریں، کیونکہ ہر چیز اپنے والوں سے ملتی ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کباب کباب والوں سے ملتا ہے، کپڑا کپڑے والوں سے ملتا ہے، اور کھانا کھانے والوں سے ملتا ہے، اور اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ تو جب اللہ کو حاصل کرنا ہے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، آپ غیر حصی طور پر اللہ والے ہو جائیں گے۔ چند تدابیر میں سے ہے۔ اور چوتھی تدبیر، دنیا کے عاشقوں سے دور رہیں۔ چوتھی تدبیر کیا ہے؟ دنیا کے عاشقوں سے، ہر وقت دنیا 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 جس کی زبان پہ ہو، بس اس سے دور رہیں۔ یہ مکان ایک بنا لیا، دوسرا بنانا ہے، تیسرا بنانا ہے، 8 گھنٹے کاروبار کے لیے بہت ہے، 6 بھی کر دیں تو بھی چل جائے گا۔ اگر کوئی شخص پورا دن کاروبار کرتا ہے، اس سے بہت دور رہیں، ورنہ آپ بھی دنیا دار اور کاروباری بن جائیں گے۔ دنیا کی محبت آپ کے اوپر غالب آ جائے گی اور اللہ کی محبت مغلوب ہو جائے گی، اور جس کے اندر اللہ کی محبت غالب ہے اس کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی محبت غالب آ جائے گی، دنیا کی محبت مغلوب آ جائے گی، ہو جائے گی، اور یہی تجارت آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تجارت شریعت اور سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کی تو وہ تاجر انبیاء کے ساتھ اپنے درجے کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر خلاف شریعت کی تو پکڑ ہی پکڑ ہے۔ تو 4 باتیں ہو گئیں، ایک آخرت کو یاد کرنا، دوسرا قبرستان گاہے بگاہے جانا، تیسرا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا، اور چوتھا دنیا کے عاشقوں سے بچنا، اور 5واں ان احادیث کا مطالعہ کرنا جن میں دنیا کی بے ثباتی بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت یہ بڑی اہم کتاب ہے، دادا رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کرتے تھے اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جو پڑھے گا دنیا کی بے رغبتی اس کے سامنے آ جائے گی۔ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بنی، اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، اتنی بھی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک دنیا کی۔ تو ان احادیث کا مطالعہ کرنا، اور چھٹی چیز ذکر اللہ کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں؟ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کریں، ذکر پر مداومت ہونی چاہیے۔ تو یہ چند تدابیر ہیں، اگر کوئی اختیار کر لے جو انشاءاللہ ان تدابیر کو اختیار کریں گے، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکل جائے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت آ جائے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، ان کی اطاعت آ جائے، اور اس اطاعت کی برکت سے ہم اپنے جسم کو جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت کی نعمتوں میں لے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترك فمن يرحم سواك. تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ یا اللہ ہم سب کے ماضی کے تمام صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال کو درست فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مستقبل کو تقوی کے نور سے روشن فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے قلب کو طہارت نصیب فرما دے۔ ہم سب کو
کہ قلب کو، قلوب کو گناہوں کے خیالات سے طہارت نصیب فرما دے، اور ہم سب کے قالب جسم کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا دے۔ یا اللہ پیار کے قابل صورت بھی دے دے، پیار کے قابل سیرت بھی دے دے، جذب فرما کر پیار کے قابل صورت بھی عطا فرما دے، پیار کے قابل سیرت بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سراپا اپنا بنا لے۔ یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج رکھ، سلامتی آزا سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھ، سلامتی آزا سلامتی ایمان کے ساتھ سنت کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے اٹھا لے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت والا بنا دے، دوزخ والوں میں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے واعزہ اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما دے۔ سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، سب کے قبر کو نور سے بھر دے، سب کی روح کو علیین میں انبیاء، صحابہ اور صلحاء کی ارواح کے ساتھ جمع فرما دے۔ یا اللہ ہمارے واعزہ اقارب، ہمارے بڑے جو زندہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ طویل عمر نصیب فرما دے۔ حضرت والد صاحب کی کمزوری، ضعف بہت زیادہ ہے، مدینہ منورہ میں دعا فرمائے اللہ پاک ان کو کروڑوں جانیں عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین، اساتذہ اور مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے جتنی بھی دعائیں زندگی میں مانگی ہیں سب کو قبول فرما کر سب کا ظہور فرما دیں۔ یا اللہ ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ جو آپ تک سالک بن کر سفر طے کرنا چاہتے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے نیک اعمال کو، صلحاء کے اعمال کو آسان فرما دے، گناہوں کو ہم سب کے لیے مشکل بنا دے۔ یا اللہ اپنی ہر سانس آپ کی مرضی پر فدا کرے، کوئی سانس آپ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ یا اللہ ہم سب کو حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے۔ یا اللہ جو کافر ہیں ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہے لیکن کمزور ہے ان کے ایمان کو قوی کر دے، جن کا ایمان قوی ہے ان کے ایمان کو اقویٰ کر دے، سب کو ولایت خاصہ عطا فرما دے، ولایت عامہ سے ولایت خاصہ عطا فرما دے، سب کو اپنا درد دل عطا فرما دے۔ یا اللہ درد دل عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت، معرفت، عظمت اور اطاعت نصیب فرما دے، اپنے نبی کی معرفت، عظمت، محبت اور اطاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا، ایک ایک سنت پر کو زندہ کرنے والا، ایک ایک سنت کو لے کر چلنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔